تو اللہ نے بھی صبر کی تلقین فرمائی، واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ تو فرمایا صبر۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ روزہ آدھا صبر ہے، کہ آپ غور کریں گے کہ اللہ نے تقریباً قرآن کریم میں محققین کے مطابق 70 سے زیادہ بار صبر کا ذکر کیا۔ اس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، یہ کتنا ضروری ہے پوری زندگی میں، کہ ساری داستان صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انسان کی نا۔ بالخصوص یہ جو راہ محبت ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا راستہ ہے، یہ تو ہے ہی سارے کا سارا صبر کا راستہ۔ اس میں تو اہل اللہ کی خصوصی تعلیم ہے صبر کی، کہ قدم قدم پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر بہترین ڈھال ہے اس راستے کی، ہر وار کو آپ نے صبر کی ڈھال کے ساتھ مقابلہ کرنا اس کا۔ یعنی جتنے بھی زندگی میں آپ کو جتنی بھی تکالیف آئیں گی، امتحان آئیں گے، آپ نے صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر کی تعلیم دی اور کر کے بھی دکھایا، کیسے کیسے ظلم برداشت کیے۔ صبر تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صبر عام طور پہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ عبادت کی مشقت پہ جسم کو صبر کی عادت ڈالنا، یہ افضل ترین صبر ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ذکر کیا نا ہم نے، تو جسم اب قبول نہیں کرتا اس کو، یا طبیعت قبول نہیں کرتی، یا قلب کمزور ہونے کے ناطے قبول نہیں کرتا، تو ہم نے اس بات پہ صبر کیا کہ چلیں یار دوسرے بھی بیٹھے ہیں نا ساتھ، تو میں بھی بیٹھتا ہوں۔ روزے کی حالت میں آپ تو آپ نے کھانے پینے سے صبر کیا، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 300 درجے ہیں، اور ایک درجے کی جو مقدار ہے نا، جو فاصلہ ہے، وہ زمین اور آسمان سے کے فاصلے تک ہے۔ جنت میں اللہ اتنے درجے اس کو عطا فرمائے گا۔ دوسرا ہے کہ برائیوں سے رکنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں برائیاں، کہ یہ جتنے بھی ہم لوگ یہ رزق زیادہ آ جائے، عزت زیادہ مل جائے، مکان زیادہ بن جائیں، دکانیں زیادہ بن جائیں، یہ ساری برائیوں میں اسی لیے پڑے ہوئے نا ہم، کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہم شکر نہیں کرتے، اس پہ صبر نہیں کرتے۔ زیادہ کے حصول میں اللہ کی حدود کو کراس کرنا، تو اس بات پہ صبر کرنا کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہو جاؤں۔ فرمایا اس کے 600 درجے ہیں، جنت میں 600 درجے ہیں، اور ایک درجے کی بلندی جو ہے، فاصلہ جو ہے، وہ تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک ہے، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک۔ اور یہ ہے کام بہت مشکل، اس میں تو امیر غریب پڑھے لکھے دیندار طبقہ ان پڑھ طبقہ سبھی بیج ہے نا، کہ بس زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کرنی دنیا میں، کہ مرنے سے پہلے میں نے زیادہ دنیا میں سامان اکٹھا کر کے جانا ہے۔ چند ایک لوگ ہوں گے جو آپ کو حد کی جو نا وہ حفاظت کرتے نظر آئیں گے، ورنہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ یہ دینداری پہ انسان کیوں نہیں چلتا؟ اسی لیے نہیں نہ چلتا کہ صبر نہیں ہوتا انسان سے۔ جب گاڑیاں دیکھتا ہے، جب بنگلے دیکھتا ہے، جب لوگوں کی چمک دمک دنیا کی دیکھتا ہے، تو بندے سے صبر نہیں ہوتا۔ جب ان کے کپڑے، ان کا بیٹھنا اٹھنا دیکھتا ہے، لائف سٹائل دیکھتا ہے، تو ان سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ حدوں کو کراس کرتا ہے، خدا کے حکموں کو توڑتا ہے انسان۔ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کہ فلاں بھائیوں نے ایسے کر لیا،
رشتہ داروں نے ایسے کر لیا، وہ تو وہاں تک پہنچ گئے، ان کے بچے سیٹل ہو گئے، بیرون ملکوں میں چلے گئے، وہ تو فلاں فلاں علاقوں میں چلے گئے، تو پھر وہ حدوں کو، اللہ کی حدوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس بات پہ صبر کرنا کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا اور اس کی فرما برداری میں لگ جانا، اس کے 600 درجے ہیں، 600 درجہ، جو عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک، یعنی زمین کے سب سے نیچے والے حصے سے لے کر آسمان کے اوپر والے حصے تک، اللہ کے عرش تک، اس کو 600 درجے جنت میں ملیں گے۔ لیکن کام مشکل ہے، ہاں اہل ایمان کے لیے مشکل نہیں، جن کے سینے میں عبادت کی مٹھاس جن کو حاصل ہو گئی، حلاوت مل گئی، جن کو اطمینان نصیب ہو گیا، جن کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، جن کو وہ فراست مل گئی قلبی جو مومنین کو ملا کرتی ہے، اور جن کو حکمت اور دانائی نصیب ہوگی، ان کو یہ چیز اپنی طرف مائل نہیں کرے گی، کہ اللہ کہتا نا جو میرے ہیں وہ میرے ہی ہیں، تو جیسے مرضی کر لے شیطان کو، اللہ نے کہا ہے کہ وہ میرے ہی رہیں گے، وہ نہیں بہکیں گے۔ تو جو ہے نا عام پبلک، وہ تو بہہ گئی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک شخص دیندار کو دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ اٹھوں گا عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لوں گا، بھائی مغرب کی کہتا ہے چلے کوئی نہیں، نماز کے بعد چلا جاؤں گا اور میں جا کر 5 رکعتیں پڑھ لوں گا، عشاء کی فرض اور وتر پڑھ لوں گا۔ بھائی وجہ، جب دنیا کی بات آتی ہے تو امریکہ تک جانے کی کوشش کرتا ہے، جب دین کی بات آئی تو کہتا ہے کہ میں جو نا وہ فرض پڑھ لوں گا اور وتر پڑھ لوں گا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے دل میں، اس کے علم میں شک ہے آخرت کے متعلق۔ جیسے مرضی وہ دیر میں دیندار بنے، وہ کپڑے دینداروں والے پہنے، اسے حلیہ دینداروں والا بنایا ہو، اگر اس کے دل میں شک نہ ہو تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ کیسے گھاٹا انسان کیسے قبول کرے گا؟ دنیا کا گھاٹا وہ تو قبول کر نہیں رہا، آخرت کا گھاٹا وہ کیسے قبول کرے گا؟ ایسے ہو نہیں سکتا۔ دل اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ حصول دنیا کے لیے تو 14 گھنٹے، اور بندہ بھی دیندار، آخرت پہ ایمان بھی لایا، سب کچھ کیا، اور دنیا کوئی عارضی زندگی بھی سمجھتا ہو، اور وہ دین کے لیے کہے کہ میں چلے اتنے پڑھ لیتا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا سر۔ اس کے سینے میں شک ہے، یقین نہیں اس کو اللہ پہ۔ اگر آخرت پہ اس کو پکا کامل یقین ہوتا، اس کو اللہ پہ یقین ہوتا، خدا کی خدائی پہ یقین ہوتا، وحدانیت پہ یقین ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ یقین ہوتا، تو اس کا قلبی رجحان جبرن اس طرف مائل ہو جاتا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بھائی یہ ہے سارے کا سارا صبر۔ تو صبر نہیں ہوا اس سے، یقین کامل نہیں تھا تو صبر نہیں ہو سکا۔ تو اس نے کیا کیا؟ جدھر اس کا قلبی رجحان تھا، جس طرح اس کی طبیعت مائل تھی، ادھر تو یہ 14 گھنٹے، تو جدھر طبیعت مائل نہیں تھی اس نے کہا چلے چلتے ہیں، گھنٹہ دے لیتے ہیں، انشاءاللہ مہینے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لیں گے، چلیں ایک عمرہ کریں گے بعد میں اگر پیسے زیادہ ہو گئے تو۔ اب کیا ہے یہ اس کا جو ہے نا توازن جو ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے قلب میں نیکی کم اور دنیا زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ کیوں کہ جب دنیا کی دیکھتا ہے نا چمک دمک، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی چمک دمک جو ہے نا ظاہری زندگی جو ہے آپ کو متاثر نہ کرے، آپ کو متاثر نہ کرے کہ یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ بکریاں، یہ ان کی شان و شوکت جو ہے وہ آپ کو متاثر نہ کرے۔ اور اللہ نے قرآن میں مومنین کو بھی تعلیم فرمائی کہ ان کے سونے چاندیوں کے سارے سسٹم دیکھ کر نہ متاثر نہ ہونا۔ اللہ کا فضل اس بندے پہ ہے جس کو اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی توفیق بخشی اور اس کو اعمال صالح کی توفیق بخشی۔ یہ فضل کی کوئی نشانی نہیں ہے
یہ تو امتحان میں پھنس گئے وہ لوگ کہ اللہ نے انہیں بہت سارا مال دیا، بہت سارا مال دنیا کا دے دیا تاکہ وہ اسی میں لگے رہے۔ تو بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ مصائب پہ صبر کرنا، اور اس راہ میں جو راہ وفا کے مسافر ہے نا، ان کو قدم قدم پہ امتحان ان کے لیے آئیں گے۔ یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تندی بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ زمانے کی رکاوٹیں، یہ گردش ایام جو ہے نا، قدم قدم پہ اس کا راستہ روکے گی۔ مصائب آئیں گے، مال کی کمی آئے گی، اس کے سامنے مختلف امتحان آئیں گے، لیکن یہاں پہ بھی اس نے صبر کرنا ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس صبر پہ اس کو 700 درجے ملیں گے۔ مصائب پہ صبر کرے گا نا، اس کی مثال بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ، ان کی بیوی تھی، غالباً ان کا نام تھا رمیزہ۔ وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے تھکے آ رہے، کافی دن کی مسافت کے بعد تجارت میں کہیں گئے تھے، تو جس دن وہ گھر آئے نا، اسی دن ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب یہ امتحان تھا، صابرہ بیوی تھی، شاکرہ، تو اب اس نے شوہر کو بتایا نہیں، اسی طرح ہی وہ بنی ٹھنڈی، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنی، شوہر کو کھانا دیا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا جو ازواجی تعلق تھا وہ قائم کیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ ہمسایوں کو میں نے چیز دی تھی ادھار کے طور پہ، اب میں نے واپس مانگی تو وہ واپس نہیں کر رہے، آگے سے باتیں کر رہے ہیں، باویلا کر رہے ہیں۔ تو آپ کہنے لگے وہ تو بہت احمق ہے کہ ان کو تو واپس کر دینی چاہیے تھی، کہ چیز تو ان کی تھی، ہماری تھی، تو واپس کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا اللہ نے ہمیں دیا تھا، وہ ہم سے لے گیا، تو ہمیں رویلا نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اسی کی چیز تھی، وہ لے گیا۔ پھر اس کو دفن کیا۔ حضرت ابو طلحہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ تجھے مبارک ہو کہ رات کیا خوب تو نے رات گزاری، اور تیری بیوی کو میں بہشت میں دیکھ رہا ہوں، تیری بیوی کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو دارالحسان ہے نا، یہ سید امیر الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ جو ہیں حضور باوائی سرکار کے، وہ فرمایا کرتے کہ برکت علی کی بیوی کا درجہ میرے مریدوں میں ایسے ہے جیسے حضور کے صحابہ میں حضرت ابو طلحہ کی بیوی کا درجہ ہے۔ یہ بھی صابرہ تھی نا، جب وہ فوج سے آئے، گھر واپس آئے، تو ایک بھی فوجی افسر کی، برٹش دور میں ہندوستانی افسر کی بیوی ہونا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنا، تو جب آپ واپس آئے تو آپ کہنے لگے کہ ہم نے صبح فقیر ہو جانا ہے، نوکری شوکری سارا کچھ چھوڑ دینا، رہے خدا کے مسافر بن جانا ہے، تو اپنا کوئی دیکھ لینا جیسے آپ کو پسند ہو، رشتہ وغیرہ کر لینا، ہمارے ساتھ تو چلنا مشکل ہے۔ تو گھر میں گئے، کمرے میں گئے اور کپڑے فقیرانہ پرانے کپڑے پہن کر باہر آئی اور فرمانے لگی کہ کہنے لگی کہ آپ نے تو کل ہونا تھا، ہم آج ہی ہو گئے۔ پھر ساری زندگی فقیرانہ گزاری، ساری زندگی، یہاں تک کہ جب آپ کا بیٹا فوت ہوا نا، تو آپ قبر پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، کوئی بھی ایسا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے رکتے، تو جب آپ کی بیوی فوت ہوئی نا، تو آپ وہاں پہ بیٹھ گئے، فرمانے لگے اس نے میرا زندگی میں بڑا ساتھ دیا ہے۔ اور بیوی کا ساتھ دینا، یہ جو ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا، فی الدنیا سے مراد حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اس سے مراد ہی نیک بیوی ہے، جس کو نیک بیوی مل گئی اس کی دنیا بن گئی۔ جو نیک بیوی جس کو مل گئی نا، وہ دنیا، اس کا گھر جنت بن گیا۔ یہ ہے ویسے خوش قسمتی کی بات
یہ جو ہے نیک بیوی اللہ کا فضل سمجھ لیں اور دوسری بیوی امتحان سمجھ لیں. تو بہرحال اسی نسبت سے وہ حضرت محمود غزنوی کے جو پیر تھے، ان کا نام کیا تھا سر؟ ابھی آ جاتا ہے میرے ذہن میں. ان کو کوئی شخص ملنے گیا، گھر جا کر پوچھا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، گھر جا کر پوچھا کہ ابو الحسن صاحب ہیں؟ تو انہوں نے کافی باتیں سنائی کہ آپ کس شخص کو ملنے آ گئے، وہ تو اس سے عزت لائق ہی نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے، اتنا بڑا آدمی اور گھر میں یہ حالت. اب مایوس ہو کر پریشانی کے عالم میں باہر نکلے ادھر سے، تو وہاں سے دیکھا کہ شیر پہ کچھ لکڑیاں لادی ہوئی ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ تشریف لا رہے ہیں. تو جنگلی شیر ہے جنگل کا. بڑے متحیر ہوئے، متاثر ہوئے، پوچھنے لگے کہ گھر میں گیا ہوں تو یہ عالم ملا کہ بیوی آپ کی تو ایسے ایسے کہتی ہے. تو کہتی ہے کہ اس نے مجھے صبر کروا کے نا یہ درجہ دیا کہ جنت کے جنگل کے شیر بھی میری اطاعت کرتے ہیں، کہ میں نے اس کے ساتھ رہ کر اتنا صبر کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا پسند کر لیا کہ جنگل کے جو شیر ہے نا وہ بھی میری اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. تو دوسری امتحان ہے، پھر وہاں پہ صبر پہ ٹھہری آ کر کہ صبر جو ہے نا یہ بہت بڑا زندگی میں. تو جس نے صبر کر لیا، ساری کی ساری زندگی صبر ہے. ایوب علیہ السلام کے صبر کا مشہور کہنا، آپ نے تو صابر کا لقب پایا. اس کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیسے نہ تیری بندگی کرے. اولاد ہے، بیویاں ہیں، بادشاہی ہے، نبوت ہے، مال و دولت ہے، سبھی اس کا کہنا مانتے ہیں. تو شیطان کہنے لگا اگر مجھے موقع ملے دیں تو میں امتحان کروں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر نے شیطان کی چمڑی اتار دی. اتنا صبر کیا، وہ سارا کچھ چھن گیا، باغ چھن گئے، وہ نوکر چاکر چلے گئے، وہ سلطنت جاتی رہی، لونڈیاں بیویاں چھوڑ گئیں. وہ جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے تو آپ نہ پکڑ پکڑ کے ان کو جسم میں رکھتے تھے جب جو نیچے گر جاتا تھا، اور ساتھ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان جو ہے نا اس کو سلامت رکھنا تاکہ میں تیری تسبیح کرتا رہوں، تیری پاکی بیان کرتا رہوں، تیری حمد بیان کرتا رہوں. یہ تھے سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر. تو ہمیں تو معمولی سے ہماری مرغی مر جائے نا تو ہماری ساری منزل انتشار کا شکار ہو گئی. ہم نے کہنا کہ اللہ نے ہمیں ہی دینا تھا یہ سارا کچھ. بھئی تجھے ملا ہی کیا ہے؟ وہاں پہ تو 6 مہینے کے بچے جو ہے نا وہ حلقوں میں تیر ان کے اتر گئے، لیکن وہ شان سی تک نہیں کی. شکوہ تو دور کی بات ہے، شکر کیا مقام رضا کے امام کہ بڑے بڑے کی قربانیاں جو ہے نا سر نگو ہو جائیں گی ان کے سامنے. وہ بابا سرکار نے فرمایا کہ جب علی اصغر نے پانی مانگا نا تو شاہ نے ہنس کر فرمایا کہ کربلا والے لہو پیتے ہیں، پانی نہیں پیتے. ایک ایک کر کے دیا راہ خدا میں، اور شان رسالت کا ایک ایک پھول اللہ کے دین اسلام پہ قربان ہوتا چلا گیا. تو شاہ اپنے حوصلے کے ساتھ ایک ایک بچے کو پیش کرتے رہے. یہ تھے شہزادہ کونین. حضور بابا سرکار فرماتے ہیں اس کونین نے صرف ایک ہی شہزادے کو تسلیم کیا، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. کہ بڑی بڑی جگر کی بات ہے کہ ایک ایک کر کے بچے جا رہے ہیں. سارے کا سارا خانوادہ رسول باغ رسالت جو ہے لٹ رہا ہے. اس نے ملال تک نہیں کیا اس بندے نے. تو میرے بھائیوں آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی تو ہم صبر نہیں کرتے. تھوڑی سی معمولی سی بات ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، کوئی اور معاملہ ہمارے ساتھ بن جائے تو ہم صبر نہیں کرتے، صبر کا دامن یوں توڑ دیتے ہیں. تو اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ محبوب رکھتا ہے جو اس راہ میں سفر کرتے ہیں. سفر میں تنگیاں تو ہوں گی. تو عالم جنت سے آئے عالم دنیا میں، تو یہ وطن تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو ہم ادھر سے گزر رہے ہیں. تو سفر جو عذاب کا ٹکڑا سارے کا سارا، تو اس پہ قدم قدم پہ شکوہ کریں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اگر صبر کریں گے، بالخصوص رائے خدا کے جو مسافر ہیں
جو نیکی کرنا آج سے شروع کر دے نا، سب سے پہلے اس کے مخالف اس کے گھر والے ہوتے ہیں اس دور میں. کہ تم کہاں لگ گئے ہو، سارا دین ہمارے اوپر گر گیا ہے، تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا تھا، سارے کا سارا ٹھیکہ ایمانداری کا آپ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. چاچے کے بیٹوں کی طرف دیکھو انہوں نے کیا کر لیا، پھپھو کے بیٹوں کی طرف وہ کہاں پہنچ گئے. تم ماشاءاللہ یہ داڑھی اور ٹوپیاں اور نمازیں لے کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں دنیا میں ترقی کے لیے آتا، تم نے دنیا میں زندگی نہیں گزارنی، تیری آگے تیری شادی نہیں ہونی. اس سے سارے کا سارا کیا مطلب ہے کہ چھوڑ ان چیزوں کو، دنیا کے صف میں شامل ہو جا، جائز و نجائز کو پرے رکھ، چھوڑ دے. یہ ایمانداریاں جو ہے نا یہ تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی چلیں یہ اسے بھی اجاگر کر دیا. صبح و شام اس محنت پہ لگ جا، پھر فخر کریں گے. یہ دیکھیں میرے بیٹے نے گاڑی خریدی ہے، ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے تو بہت بڑی کوٹھی ڈالی ہے، ہمارے بیٹے نے تو بڑا ماشاءاللہ کام کیا ہے. مجھے یاد ہے بازار میں ایک شخص نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے کہ بیٹے نے، یہ آپ کے رنگیا رکھنے کی بات ہے، ایک پارٹی کے پیسے کھا گیا کافی 40-50 لاکھ، 10-15 سال کی بات ہے. تو اس کا باپ مجھے فخریہ بتا رہا تھا، کہتا میرا تو چھوٹا موٹا کام تھا، جب سے بیٹا آیا ماشاءاللہ دیکھے رونقیں لگی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. تو یہ کیا ہے کہ دنیا کے سارے جو سیلاب آ رہے ہیں نا، یہ جو گرداب آ رہے ہیں، ان کے سامنے انسان ٹھہر نہیں پاتا، صبر کا دامن ایک سائڈ پہ پھینکتا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ نکلتا ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دنیا دنیا دنیا، مارے مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مردار ہے اور کے چاہنے والے کتے، مردار کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک. کہاں تک یہ لوگ دوڑیں گے؟ جب تک ان کا آخری سانس چلتا ہے. تو خدا کرے کہ ہم لوگ واپس آ جائیں، ہم اللہ کے دین کو ترجیح دیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ترجیح دیں، فرما برداری حاصل کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے، اپنی طبیعت اور مزاجوں کو اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کر اس طرف مائل کریں، اپنے مزاجوں کو بنائیں. یہ تربیت جو نا اصل تربیت دل کی ہے کہ انسان کا اہل ذکر کے ساتھ دل لگے، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں جہاں مائیت ہے اللہ تعالیٰ کی، جہاں قرب ہے اللہ تعالیٰ کا، ادھر انسان کو گھٹن محسوس نہ ہو، انسان کی طبیعت خوشی محسوس کرے. جب اللہ کا ذکر ہو تو اس کا سینہ ٹھر جائے اور اس سے زیادہ وقت تھوڑا محسوس ہو، یہ نہ ہو کہ تھوڑا وقت اس سے زیادہ محسوس ہو. اس لیے بھئی یہ ہے اصل تربیت کہ انسان بیٹھ بیٹھ کے اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں انفرادی اور اجتماعی اللہ کا ذکر کر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کر کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے، سجدے کر کر کے اس کا اللہ کی مائیت میں دل لگے اور اس کا قلبی رجحان خدا کی حضوری کی طرف ہو اور وہ رضا تلاش کرتا پھر اللہ کی، اس کی جستجو میں یہ چیز آ جائے. یہ ہے دل کی اصل زندگی جسے نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس راستے میں صبر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کا کوئی واقعہ، دنیا کا کوئی انتشاری پہلو ہمیں اس منزل سے متزلزل نہ کر سکے. ہم استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس راہ میں چلتے رہیں حتیٰ کہ راہ وفا میں ہمارا آخری سانس آئے. تو بابا اسقار فرماتے ہیں آخری بات، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، تیرے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے اور لوگ تیرے والدین کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، اور جب سے دنیا سے جائے ایسا کردار پیش کر کے جائے، ایسا کام کر کے جائے کہ تیرے جانے میں کے غم میں دنیا والے تو رو رہے ہوں اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک اور امتی دنیا سے کامیاب لوٹا ہے. اور دنیا دار جو ہے نا وہ تجھ پہ رشک کر رہے ہوں. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.